السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کیا حال ہے؟ وعلیکم بھائی السلام پلیز ورحمۃ مجھے اس خواب کی تعبیر ضرور بتائیے گا۔ میں اللہ اکثر انشاءاللہ۔ دیکھتی ہوں کہ میں کیونکہ یو کے میں ہوتی ہوں، لیکن میں اکثر دیکھتی ہوں میں پاکستان میں جہاں میری والدہ ہیں، ابو کا گھر ہے، میں وہاں پہنچ نہیں پاتی۔ تو آج بھی کچھ میں نے اسی طرح کا خواب دیکھا کہ ہم تین بہنیں، ایک مجھ سے چھوٹی، ایک مجھ سے بڑی اور میں، ہم نے واپس جانا تھا اپنی امی کی طرف۔ ہم کسی کی چھت پہ تھے، یہ نہیں یاد، اور چھت کافی اونچی تھی، اور اس کا جو صحیح راستہ تھا امی کی طرف جانے کا وہ یہ تھا کہ ہم چھت سے چھلانگ لگائیں نیچے، اور نیچے کافی پانی تھا، جیسے دریا تھا یا سمندر ٹائپ یا دریا، اسی طرح کا کچھ تھا۔ تو میری بہنیں کہنے لگی ہم ادھر سے چھلانگ لگا کے جاتے ہیں، وہ دونوں دیوار کو لٹک کے یا نہ دوسری سائڈ پہ، تو میں نے بہت منع کیا انہیں۔ تو وہ جو مجھ سے چھوٹی والی تھی اس نے چھلانگ لگائی، اور وہ پانی کے اندر، یعنی کہ کیونکہ کافی بلندی پہ تھے، وہ نیچے گئی اور کچھ ٹائم کے لیے ہمیں نظر ہی نہیں آئی۔ چھوٹی بہن، اور اس اوکے۔ نے کیونکہ وہ گاؤن پہنا ہوا تھا بورکا، تو وہ جو ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد میری بہن کہہ لگی آ گئی پانی کی بہار، دیکھو اوپر آ گئی۔ تو اس نے اس کی جو بورکا تھا، بایا تھا، وہ اتر چکا تھا، یعنی کہ وہ بے لباس تھی، مجھے اس کی بس کمر دکھائی تھی۔ تو لیکن پھر اس نے وہ اپنا بورکا پہنا پانی میں ہی تلاش کر کے، یعنی کہ وہ جو اوپر تھا، پانی کے اوپر بہ رہا تھا، وہ اس نے نکالا اور پہن لیا، اور وہ ہاں خوش تھی، ہم بھی خوش تھے کہ وہ باخیریت پہنچ گئی ہے۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ نہیں یہاں سے چلو۔ میرے ہاتھ میں کہیں سے مٹھائی کا ڈبہ آیا، اس میں کافی مٹھائی تھی، میرے آس پاس کچھ بچے آئے، انہوں نے بھی مجھے مٹھائی کا ٹکڑا دیا، میں انہیں دینے لگی، لیکن باہر وہاں سے نکالا ہے، بہت تنگ گلیاں تھی، عجیب سی گلیاں تھی، تو وہاں سے ہم ہوتے ہوتے ہمیں کچھ جو نا بابے سے دکھائی دیے بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے سوچا ان سے ہم راستہ پوچھ لیں، کہ میں نے اپنی امی کے گھر کا جو راستہ تھا وہ ان کو بتایا، تو وہ کہنے کہ ادھر سے نہیں یہاں سے جاؤ۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ جو یعنی کہ 5-6 بابے بیٹھے تھے، ان میں سے 2 بابوں نے ایک نے مجھ پہ اٹیک کیا بدتمیزی کے لیے، ایک نے میری بہن پہ اٹیک کیا، لیکن ہم نے اپنا بچاؤ کیا۔ اور جس بابے نے مجھ پہ اٹیک کیا تھا اس کی بیوی اور بچہ آ گیا، اس کی بیوی نے یعنی اس کو بہت مارا، دیوار کے ساتھ اس کا سر کھینچ کے مارا۔ ہم بڑی مشکل سے دونوں وہاں سے نکلے، پھر تنگ کسی اور گلی میں پہنچ گئے، ہمیں نہیں پتا کیا تھا۔ پھر ہم نے وہاں کسی سے راستہ پوچھا باہر، بس اسی کشمکش میں میری آنکھ کھل گئی۔ تو پلیز رہنمائی فرمائیے، خواب تھوڑا سا لمبا ہے، پلیز ضرور بتائیے گا، کہ میں اکثر دیکھتی ہوں میں اپنے گھر نہیں پہنچ پاتی پاکستان اپنی امی کی طرف، یہ بہت کام ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں خواب میں۔ جزاک اللہ۔ میں نے یہ خواب رومانہ کے پاس بھیجا تو ایز یوزول انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی ہے، لیکن اس سے پہلے جب میں اس بہن کا خواب سن رہا تھا تو مجھے ملک عبداللہ سے پہلے سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس رہے ہیں، وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، وزیر طیران بھی رہے ہیں، امیر سلطان ابن عبدالعزیز، ان کا ایک خواب مجھے کسی ایک معبر اور ایک راقی نے بتایا تھا، مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ اسے آپ کے ساتھ اگلے کسی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ وہ خاصا طویل ہے، کیونکہ جب دشمن پیچھا کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی دیکھا تھا کہ دشمن پیچھا کر رہے ہیں۔ بہرحال سنتے ہیں اس بہن کے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ خیال آتا ہے، لہٰذا ایسا محسوس ہو رہا ہے بلند مقام یا بہتر حالات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ لیٹس اسٹارٹ فرام بگننگ۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ السلام سبحانہ ورحمۃ تعالیٰ اللہ خوابوں کے خیر کو وبرکاتہ۔ حاوی رکھے، آمین۔ آمین رب العالمین۔ سائلہ نے اپنے مختلف خوابوں کا ذکر کیا ہے، جس میں اپنی والدہ کے گھر جانا چاہتی ہیں لیکن پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی، اور بہت کم خوابوں میں ایسا ہوا کہ والدہ کے گھر پہنچنے میں کامیاب ہوئیں۔ دیکھیں، ماں کے تصور سے سکون، محبت اور راحت کا خیال آتا ہے، لہٰذا ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے سائلہ کسی قسم کی پریشانیوں اور مشکلات سے فرار حاصل کرنے کی لگن کے باوجود کامیاب نہ ہو پا رہی ہوں، یعنی مشکلات سے مسلسل گزرتی رہی ہوں، اور کوئی اضطراب ہے جو سائلہ کے سکون کے حصول میں رکاوٹ ہو سکتا ہے۔ سائلہ نے جو خواب بیان کیا ہے اس میں انہوں نے اپنی 3 بہنوں کا ذکر کیا ہے، یعنی
ان کو انکلوڈ کر کے 3 بہنوں کا ذکر ہے جو چھت پر موجود تھی اور والدہ کے گھر پہنچنے کے لیے کسی ایک بہن نے چھت سے چھلانگ لگا دی جہاں گہرا دریا یا سمندر تھا۔ یوں سمجھ لیں یہاں چھت سے مراد بلند مقام یا بہتر حالات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، انشاءاللہ۔ جبکہ دریا اور سمندر سے مراد زندگی میں کسی خاص خوشی کے حصول کی علامت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کسی بہن کا ذکر کیا جس نے چھت سے دریا میں یا سمندر جیسے گہرے پانی میں چھلانگ لگائی ہے، اور ان کی بہن نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور جب وہ نظر آئیں تو ان کا عبایا اتر چکا تھا اور وہ بے لباس تھیں، لیکن پھر انہوں نے برقع پہن لیا۔ اگر ان کی وہ بہن ان میریڈ ہیں تو خواب کا یہ منظر کسی رشتے سے منسوب ہونے کے قریب ہونے سے پہلے ہی کسی رکاوٹ کے آنے کی علامت ہو سکتا ہے، لیکن پھر آگے خیر نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اگر ان کی وہ بہن میریڈ ہیں تو خواب کا یہ منظر بہن کے حوالے سے شوہر اور سسرال کی طرف ایسے معاملات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو سب کے سامنے عیاں ہوئے ہوں، ایسی تکالیف اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے رہنے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو ان کی بہن کے لیے اذیت کا سبب بنتے رہے ہوں، لیکن چونکہ ان کی بہن نے برقع پہن لیا تھا لہٰذا خواب کا یہ منظر اس بہن کی زندگی میں خیر والی آسودگی کے حصول کو حاصل کرنے کی علامت محسوس ہو رہا ہے، جو اچھی بات ہے، یعنی زندگی میں پھر بہتری آتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ خواب میں مٹھائیوں کا منظر بھی بیان کیا گیا ہے۔ جی، خواب کا یہ منظر خوشخبریوں اور آسانیوں کی علامت محسوس ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ سائلہ نے خواب میں تنگ گلیاں دیکھنے کا منظر بھی بیان کیا ہے۔ خواب کا یہ منظر وقتی طور پر ہی صحیح لیکن مالی لحاظ سے خدا نخواستہ ہاتھ کے تنگ ہو جانے کی علامت ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہاں اس گلیوں سے یہ نکل گئی تھی لہٰذا آگے خوشخبریاں ممکن ہے ہو سکتی ہوں انشاءاللہ۔ سائلہ نے خواب کے منظر میں کچھ افراد کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ان پر اٹیک کیا، لیکن ان میں سے کسی کی فیملی نے ان کو بری طرح سے مارا پیٹا، یعنی ان اٹیک کرنے والے لوگوں کو بری طریقے سے مارا پیٹا۔ خواب کا یہ منظر کسی ایسے معاملے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جس میں اصلاح ضروری ہوئی ہو، لہٰذا یہ ہر حالت میں خود کو شرک و بدعت سے اور ایسے معاملات سے دور رکھیں جس میں اصلاح بہت ضروری ہو۔ دیکھیں ایمان کی مضبوطی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ مومن آزمائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اور ایمان کی مضبوطی کو تھامے رکھتا ہے، لہٰذا خواب کا یہ منظر قرآن و سنت سے مضبوطی کے ساتھ جڑ جانے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے تاکہ اصلاح کی طرف معاملات بڑھتے جائیں۔ چونکہ خواب میں سائلہ اپنی بہن سمیت بمشکل اس جگہ سے نکلی لیکن پھر آگے راستے کی تلاش میں رہی، لہٰذا ممکن ہے یہ مختلف موقع پر آزمائشی مراحل سے نکلتی رہی ہوں، لیکن معاملات ٹھیک ہو جانے پر غیر ارادی طور پر ہی صحیح لیکن پھر کوتاہیوں میں چلی جاتی ہوں یا ان سے ایسی کوتاہیاں ہوتی ہوں جو دینی معاملات کے حوالے سے بھی توجہ درکار کرتی ہوں، یعنی اس طرح سنجیدگی سے توجہ دیں۔ دیکھیں صراط مستقیم کا راستہ بالکل سیدھا اور واضح ہے، ادھر ادھر جانے اور بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بے شک۔ اور جس کو راستہ واضح نظر آ جاتا ہے اس کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ چونکہ شرک و بدعت صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، لہٰذا ایسے معاملہ پر غور کریں جو ارادی یا غیر ارادی طور پر شرک و بدعت کے قریب لے جائیں، اور کوئی حقوق کی ادائیگی میں کمی رہتی ہو تو اس کو بھی ادا کریں۔ یہ خواب صحت پر توجہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، لہٰذا صحت پر بھی توجہ دیں اور سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اس کے ترجمے پر بھی غور کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفا سے نوازے اور یہ نماز کی پابندی کریں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر کو حاوی رکھے، آمین رب العالمین، واللہ اعلم۔ بہت شکریہ رومانہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے، آپ کو عزت اور آپ کا اقبال مزید بلند فرمائے، اور آپ جو جدوجہد ہمارے چینل کے ویورز کی خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں صرف کر رہی ہیں، اللہ اس کا پورا اجر عظیم آپ کو نوازے، آمین یا رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور جس طریقے سے چینل کی آپ کو ضرورت ہے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے یا اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے،
اسی طریقے سے اس چینل کو بھی آپ کی ضرورت ہے. آپ اس چینل کی ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، ہمارے کاموں میں آسانی اسی طریقے سے کر سکتے ہیں جیسے ہم جدوجہد کرتے ہیں اور آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اور اگر آپ طلاق کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو طلاق کاؤنسلنگ سیشن بک کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو فیس پے کرنی ہوگی تاکہ میں پوری توجہ سے آپ کے مسئلے کو سن کر اس کا جواب دے سکوں. کسی بھی معاملے میں جب آپ کہیں کسی کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ وکیل ہو یا کوئی اور دوسرا ادارہ ہو، تو یقینی بات ہے اس کے لیے آپ اگر ان طلاق کے مسائل ہی کو دیکھا جائے تو ایک بھاری رقم ہے جو کہ وکلاء آپ کو چارج کرتے ہیں. اس کے باوجود آپ سے رقم بھی لیں گے اور آپ کی جدائی کا فیصلہ بھی وہ کر دیتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اور اپنے شوہر یا بیوی کے اختلافات کا حل چاہتی ہیں یا حل چاہتے ہیں تو چینل کی فیس کے ذریعے آپ کو بہت راحت نصیب ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیوز بنا کر یوٹیوب اور فیس بک پر پیش کرنے کی توفیق سے نوازتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد عاقل، دہلی سے. جدہ میں نہیں، دہلی میں ہوں.